آ جائیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی یہ ایمان افروز نشریات عطائے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب ذکر آتا ہے جانے جانا کا، جب ذکر آتا ہے ختم رسول کا، آپ یقین جانیے ناظرین کرام، انسان کے پورے وجود پہ ایک سرشاری آ جاتی ہے. اور اہل ایمان کی شان ہی یہ ہے ناظرین کرام کہ جب اس دو جہانوں کے سردار کا ذکر کیا جائے، جب اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنی جان سے زیادہ قیمتی، اور ہمارا ایمان ہی تب تک مکمل نہیں ہوتا ناظرین کرام کہ جب تک ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ اپنے آقا کو نہ چاہیں، وارفتگی کے عالم میں ان سے پیار نہ کریں. ذرا تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی ختم نبوت کی گواہی کس انداز میں اس کائنات سے لے رہا ہے. یہ میرے ذہن میں ابھی جب یہ نعت پڑھ رہے تھے کہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں کوئی تم سا نہیں، تو میرے ذہن میں یہ اچانک خیال آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ختم رسول کی گواہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے لے رہے ہیں. ذرا ملاحظہ کریں اور ذرا تصور کریں ناظرین کرام کہ ہم کس خوش بختی کے مقام پر ہے کہ 4:30 پہ سماٹرا جزیرہ ہے انڈونیشیا کا، وہاں سے یہ اذان بلند ہوتی ہے، روئے زمین کی پہلی اذان وہاں سے بلند ہوتی ہے. اور وہاں جب مکبر پہنچتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ پر، آپ ذرا تصور کریں، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ گواہی مسلسل 24 گھنٹے کرۂ ارض پر گونج رہی ہے، اور اس گواہی کو مسلمان جواب میں کہہ کے دہرا رہے ہیں. پھر یہ گواہی یہیں ختم نہیں ہو رہی، یہ گواہی ہم نماز میں بیٹھ کر بھی اپنے آقا اور مولا کے ایمان، اپنے ایمان کی اور اپنے آقا اور مولا کے ختم نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں 4:30 یہ ملیشیا کے جزیرے سماٹرا سے یہ اذان بلند ہوتے پھر یہ جناب آپ دیکھیں انڈونیشیا کے پورے مرکزوں سے ہوتے ہوئے پھر سعودی عرب، پھر ٹرکی، پھر شام، پھر ایران، پھر عراق، پھر پاکستان، اور پھر ہندوستان، اور پھر امریکہ سے پھر یہ آواز گونجتی ہوئی روئے زمین کے راؤنڈ دی کلاک ناظرین کرام 24 گھنٹے روئے زمین کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی دیتا چلا جا رہا ہے. اور ذرا آپ تصور کریں ناظرین کرام، یہ گواہی مکبر دے رہا ہے اور مکبر کا جواب دینے والے ہم مسلمان دے رہے ہیں. اور پھر یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی، یہ بات پھر نمازوں میں بھی ہم سے ہو رہا ہے کہ ہم جب جلسے میں بیٹھتے ہیں ہم وہاں پر بھی ہم گواہی دیتے ہیں. آپ دیکھیے، تصور کیجئے کہ یہ کتنی اہم اور کتنی زبردست ڈیوٹی امت مسلمہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام نے لگا دی ہے کہ جو اس گواہی کو دیتا چلا جاتا ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی گواہی بھی دیتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جس نے بھی ختم نبوت سے ذرہ برابر بھی غفلت برتی، یا اپنے دل میں کوئی شک لایا، یا اپنے دل میں کوئی اس نے خیال اور وسوسہ لایا، ناظرین کرام وہ اسی وقت فارغ ہو جاتا ہے. کیوں کہ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ نے گواہی لی ہے، اور گواہی یہ قیامت تک کے لیے. ناظرین کرام، میرے آقا اور مولا جو ہیں وہ کسی ایک وقت کے لیے نبی نہیں ہے. جتنے انبیاء کرام آئے اپنے اپنے وقتوں میں آ کر چلے گئے، لیکن آمنہ کے لال کی حکومت، طیبہ کے لال کی حکومت، ہمارے آقا اور مولا جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی حکومت قیامت اور قیامت حشر کے میدان میں بھی دکھائی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت یہ سارے مناظر ایک امت کو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کائنات میں انسان پیدا ہوئے ہیں جس کا کوئی حساب انسانی دماغ لگا ہی نہیں سکتا، وہ کیلکولیٹر ہی ایجاد نہیں ہوا ناظرین کرام جس میں کوئی یہ کہے کہ جناب 30 ٹریلین لوگ اس دنیا میں آئے. ایسی کوئی چیز ایجاد ہی نہیں ہو سکتی. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان کے جو اس روئے زمین پر پیدا ہوں گے وہ تمام حشر کے میدان میں ہوں گے. اور حشر کے میدان میں جو جھنڈا ہوگا ناظرین کرام وہ ہمارے آقا اور مولا کے پاس ہوگا. اس وقت لوگ گھبرا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے. کچھ لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری لیے کوئی سفارش کریں، آج ہم بڑے مشکل میں گرفتار ہیں. وہ کہیں گے کہ میں تمہارے لیے آج کچھ نہیں کر سکتا. پھر دوڑ کے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ناظرین کرام کہ یہ تمام پھر امتی جو ہیں اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو روح اللہ ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے کوئی سفارش کریں. تو وہ کہیں گے نفسی نفسی، میں بھی آج اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میں بھی اپنی آج اللہ سے اپنے لیے جو ہے وہ مغفرت اور اپنے لیے راحت اور اپنے لیے آزادی اور اپنے لیے سارے یہ کام مانگتا ہوں. ذرا پھر تصور کیجئے ناظرین کرام کہ ایک ہی آواز حشر میں گونجے گی اور وہ آواز ہوگی امتی امتی، اور وہ آواز ہوگی دو جہانوں کے سردار ہمارے آقا اور مولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی دن ناظرین کرام
کسی نبی کو یارہ نہیں ہوگا. اس دن صرف اور صرف حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ہوگا، اور انہی کو اللہ پاک اجازت دیں گے اور وہی ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کا سامان کریں گے. تو یہ ذرا تصور کریں کہ ختم نبوت ہماری زندگیوں میں کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے. اب گاہے بگاہے انشاءاللہ اس خوشبو احسان میں اور اپنے اس پینلز میں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ یہ ایمان افروز معلومات پہنچاتے رہیں گے. اور اس وقت خوشبو احسان میں ایک وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حمزہ علی قادری صاحب. جی ماشاءاللہ. حضور میری تو ساری بغار آپ سے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. حضور میری تو ساری بغار آپ سے گئے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری میری تو خستگی کیا غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری تو خستگی کیا ہے میرے غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار سبحان اللہ آپ سبحان سے اللہ. گئے. بے شک جو بے شک. مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیاہ کار ہوں آقا آقا، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت گئے. سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے گئے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی،
بغائے ارض مدینہ کہاں میری ہستی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بغار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ناظرین اکرام، یہ ہماری ساری بہاریں، ساری عزتیں، ساری رفتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی وسیلہ جلیلہ سے ہیں. ذرا تصور کیجئے ناظرین اکرام، ایک مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آئی ابھی جب یہ حمزہ علی قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ ایک بڑی روحانی بزرگ ہیں، روحانی شخصیت ہیں. پنجاب میں ان کا علی پور میں ان کا مزار ہے. آپ ذرا ان کو تصور کیجئے، ایک دفعہ جب وہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے پہنچا اور وہاں میں اپنے ایام جب گزار رہا تھا تو میں نے وہاں ایک بچہ دیکھا جو 11-12 سال کا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ روزانہ گنبد خضرا کے سامنے آ کے بیٹھتا تھا، تو میں نے اس کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا. پھر مجھے اس سے انسیت ہو گئی، میں نے اس سے پوچھا تو پتہ لگا کہ اس کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، ایک یتیم بچہ ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا کیا تم میرے ساتھ پاکستان چلو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا، میں نے اسے کہا میں تمہیں اپنا بیٹا بنا کے رکھوں گا، تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، تمہاری ساری ضرورتوں کا خیال رکھوں گا، تو تم میرے ساتھ چلو. تو وہ بچہ بڑی معصومیت سے، آپ فرماتے ہیں، میری بات سنتا رہا. جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو اس بچے نے بڑی معصومیت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بابا جان ایک بات ہے، میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ پوری کر دیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں بیٹا بولو کیا شرط ہے تمہاری؟ تو بچے نے کہا کہ بابا جان جب میں صبح اٹھوں گا تو کیا یہ گنبد خضرا میرے سامنے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں لرز گیا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے. کہا کہ بیٹا میرے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں گنبد خضرا روزانہ دکھا سکوں. تو اس بچے نے کہا بابا میں اپنی غربت پہ خوش ہوں، میں اپنی بھوک پہ خوش ہوں، لیکن میں گنبد خضرا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. ذرا تصور کریں ایک چھوٹے سے بچے کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولا عطا فرمائی اور کیا اس کے اندر جذبہ اور ان کا یقین تھا. تو یہ جو عشق رسول ہے ناظرین کرام، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. خاص رحمتوں کا نزول انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن پر خاص نظر عنایت ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عشق رسول جو ہے ناظرین کرام ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں دیا جاتا. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں. یہ ساری انہی کے کرم سے سارے یہ جلوے ہیں، یہ ساری بہاریں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کی، دنیا کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت ناظرین کرام خوشبو حسان میں ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان احمد سہروردی ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری
ساری خدائی سبحان یا اللہ رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری خدائی، سبحان اللہ مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ قربان میرا دین بھی ایمان بھی ان پر، سبحان اللہ دل ان پہ فدا سر بھی ہو قدموں پہ نچھاور، ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربان میرا دین بھی ایمان بھی ان پر، دل ان پہ فدا سر بھی ہو قدموں پہ نچھاور، سبحان اللہ یہ جان بھی سرکار کا نذرانہ بنا دے، سبحان اللہ، یہ سبحان جان اللہ۔ بھی سرکار کا نذرانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے، یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا، ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا، سبحان اللہ ماشاء اللہ یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا، ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا، سبحان اللہ، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے، سبحان اللہ آمین ثم آمین۔ یہ ہر مومن دل کی دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عشق میں اضافہ فرمائے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت ایمان افروز نشریات عطائے رمضان میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔